वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेरी वार्म वेलकम। हवा के दोष पर सरहदों की कैद से आजाद, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका खादम पादरी नोबल सैमुअल आपका दिल पसंद प्रोग्राम ब्रेकफास्ट शो लिए हुए हाजिर है। उम्मीद करता हूं कि आप सब ने अच्छी नींद ली होगी। आज की सुबह बहुत सुहानी सुबह, खासतौर पर आज की सुबह मैं खुदा का शुक्र अदा करता। जब मैं बच्चों को स्कूल जाते हुए देख रहा था तो मैं खुदा की बड़ी शुक्रगुजारी कर रहा था। लेकिन खुदावन जो है हर एक चीज उसके कब्जा इख्तियार में है, इसलिए हमें खुदावन की शुक्रगुजारी करने की जरूरत है कि खुदावन तमाम तरह के हालात को संभालता है, खुदावन हमारी मदद करता है, तो हम खुदावन का शुक्र अदा करते हैं। मैं दुआ गो हूँ तमाम पेरेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए, बच्चों के लिए कि खुदावन उनके साथ उनकी हिफाजत निगहबानी फरमाए और खुदावन हम सबको ये तौफीक दे कि हम हर वक्त और हर जगह खुदावन की शुक्रगुजारी करें। आइए आज के प्रोग्राम का आगाज करते हैं। साम 84 हम उसकी पहली 3 आयत जो हैं उनको तिलावत करेंगे। आए लश्करों के खुदावन, तेरे मस्कन क्या ही दिलकश है। मेरी जान खुदावन की बारगाहों की मुश्ताक है, बल्कि गुदाज वो चली। मेरा दिल और मेरा जिस्म जिंदा खुदा के लिए खुशी से ललकारते हैं। आए लश्करों के खुदावन, आए मेरे बादशाह और मेरे खुदा, तेरे मजबूहों के पास गोरिया ने अपना आशियाना और अबाबील ने अपने लिए घोंसला बना लिया, जहां वो अपने बच्चों को रखे। मुबारक है वो जो तेरे घर में रहते हैं, वो सदा तेरी तारीफ करेंगे। आइए हम दुआ मांगे। खुदावंद बुजुर्ग पाक खुदा, जमीन व आसमान के खालिक और मालिक, हम तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हैं कि तेरी बातें खूबसूरत हैं, तू जलाली है, तेरे हाथों के काम जलाली हैं। खुदावन हम रात की हिफाजत के लिए और आज की सुहानी खूबसूरत सुबह के लिए तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें आज का दिन दिखाया, क्योंकि खुदा वो तमाम लोग जो आज इस दुनिया में नहीं हैं, हम हरगिज उनसे बेहतर नहीं हैं। ये तेरा करम, तेरा फजल, तेरा तर्स है कि तू हमें जिंदगी की सांसें बख्शता है। इसमें हमारी कोई सिफ्त नहीं है, हमारे अंदर कोई नेकी नहीं बसी हुई। खुदावन हम तेरे लोगों के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खास तौर पर खुदा मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ बच्चों के लिए जो कि आज अपने इंस्टीट्यूशन में जा रहे हैं। खुदावन तू उनकी हिफाजत और निगहबानी फरमाना। तमाम टीचर्स के लिए, पेरेंट्स के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। खुदावन आज के सारे प्रोग्राम को तेरे हाथों में देते हैं और दुआ करते हैं कि शुरू से लेकर आखिर तक तो हमारी बड़ी मदद, हिफाजत, निगहबानी करना। और फिर खुदा जहां जहां भी तेरा कलाम पहुंचे, लोग की जिंदगियां तब्दील हों और फिर खुदावन तेरा नाम इज्जत जलाल पाए। मेरी कमाईगी में, कमजोरी में अपने जोर, अपनी अकल, दानिश और हिकमत को जाहिर करना, यीशु के बाबरकत नाम में, आमीन। जी हाँ, यकीनन आपको इंतजार होगा जी अपने ज़बूर का और अवाम की कहते हैं पुरजोर फरमाइश पर हम एक ज़बूर जो है वो उसको ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं। कल हमने संडे सर्विस में भी इस ज़बूर को गाया। तो आइए खुदा की तारीफ करते हैं और खुदा के नाम को जलाल देते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी जो क्वायर है इसके साथ मिलकर हम दो सना करना पसंद आया होगा। बहुत ही खूबसूरत क्वायर है जी। तो आइए खुदावन की तारीफ करते हैं, खुदावन की सताइश करते हैं। इसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बिहाइंड द कर्टन हैं, जिनमें भाई आमिर खोखर हैं और हमारे एडर सुहेल साहब हैं और उनके साथ जो ड्रम्स पे हैं और तबले पे हम उनके लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं, भाइयों के लिए। तो आइए हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करें और खुदा उनकी तारीफ करें। दिल सब तबला प्ले कर रहे हैं, बहुत खूबसूरत। तो आइए खुदा उनकी सताइश करते हैं, खुदा उनकी हम करते हैं।
गुस्से नाल ना छिड़की मैनू आए खुदा जोश विच अपने कहर दे रब्बा दिली ना सॉरी दोबारा जो ज़बूर है उसको ये करना पड़ गया। बहुत ही खूबसूरत ये अल्फाज। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि खुदा हमें प्यार करता है, खुदा हमें संभालता है। खुदा का शुक्र हो इस हमदो सना के लिए। सुबह सवेरे खुदा की हमदो सना करना, मज़ामीर गाना, गीत गाना बहुत ही अच्छा लगता है। मेरे बचपन की कुछ यादें हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत हैं। मेरे जो नाना थे, मेरे ग्रैंडफादर, वो सिख कन्वर्ट थे और
وہ صبح سویرے اٹھتے اور دعا کرتے تو وہ زمین پر بیٹھ کر دعا کیا کرتے تھے. انہوں نے مجھے گود میں لے لینا اور صبح سویرے انہوں نے مزامیر گانے، خدا کی تعریف کرنی، اور یہ الفاظ جو وہ گایا کرتے تھے، آیات جو گنگناتے تھے، وہ میرے ذہن میں نقش ہو گئی ہیں. میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں خدا کے زندہ پاک کلام کے لیے. جب آپ صبح سویرے خدا کی تعریف کرتے ہیں، اٹھ کے خدا کی ستائش کرتے ہیں، تو یہ الفاظ آپ کے بچوں کے ذہن میں گونجتے رہتے ہیں. تمام دن وہ الفاظ آپ کے ذہن میں گونجتے رہتے ہیں. یقین جانیے یہ صبح کی جو عبادت ہے، جو یہ بریک فاسٹ شو میں نے شروع کیا، میرا جی تو یہ چاہتا تھا کہ اس سے اور زیادہ ارلی اس کو شروع کیا جاتا، لیکن مجھے معلوم ہے کہ بہت سارے لوگ جو رات کو جب کام کرتے ہیں، صبح تھکے ہوتے ہیں، جسم کمزور ہے لیکن روح مستعد ہے. لیکن جب میں ایک لوکل چینل پر پروگرام کیا کرتا تھا، اور آپ نے ابھی اس کے کلپ جو ہیں وہ دیکھے بھی میرے فیس بک کے پیج پہ، صبح 7 سے لے کر 9 بجے تک یہ پروگرام ہوتا تھا. پھر ریڈیو پہ بھی یہ ٹائم تھا. تو مجھے یاد ہے کہ اتنی محبت کرتے تھے لوگ اس وقت ریڈیو سے. ایشین گولڈ ریڈیو پہ میں یہ پروگرام کیا کرتا تھا، ایشین گاسپل شو، اور لوکل چینل پہ میں یہ پروگرام کیا کرتا تھا. تو لوگ صبح سویرے اٹھ کر پروگرام کو سنتے تھے، خدا ان کی تعریف کرتے تھے. اور میری جو فون لائن تھی، 5 لائنیں تھیں، پانچوں لائنیں جو پیک ہوتی تھیں. جو لوگ مجھے 2003 سے جانتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ خداوند نے بڑی برکت دی میڈیا کے وسیلے سے. اور آج بھی میں خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں کہ لوگ اس پروگرام کو پسند کرتے ہیں. اور جب آپ لوگ فیڈ بیک دیتے ہو تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. تو پلیز ضرور آپ ہمیں بتائیے گا کہ آپ کو یہ پروگرام کیسا لگتا ہے، اور خداوند کیسے آپ کو اس پروگرام کے وسیلے سے برکت دے رہا ہے. مجھے خود بڑی برکت ملتی ہے صبح سے اٹھ کے تیار ہو کے آنا، خداوند کی تعریف کرنا. جب صبح میں آ رہا تھا تو اٹ واز ناٹ ایکسپیکٹڈ کہ اتنی ٹریفک ہوگی، کیونکہ بچے اسکول جانا شروع ہو گئے، تو تھوڑی سی مجھے دیر ہو گئی. تو میں نے میسج بھی شیئر کر دیا کہ تھوڑا سا لیٹ پروگرام شروع ہوگا، اسٹوڈیو آتے مجھے تھوڑا سا ٹائم لگ گیا. تو کوئی بات نہیں ہے. صبح سویرے ابھی جب آپ بچوں کو اسکول چھوڑ کے آتے ہیں تو آپ 1 گھنٹے کے لیے یہ ٹائم جو ہے یہ آپ اس کو فکس کر لیں. ویسے بھی آپ اگر گاڑی میں ہوں یا کہیں بھی ہو تو آپ اپنے موبائل پہ فری ایپ ہے بائبل ٹی وی گلوبل، اس کو آپ ایڈ کر سکتے ہیں. کچھ لوگ جو ہیں وہ شاید بچوں کو اسکول سے لینے جا رہے ہوں گے پاکستان، کیونکہ دوپہر کا ٹائم ہے وہاں پہ 2 بجے وہاں پہ پروگرام شروع ہوتا ہے، اور یہاں پہ صبح 9 بجے. تو آپ ضرور خود بھی دیکھیں، اپنے دوستوں عزیزوں کو بتائیں کہ وہ بھی اس پروگرام کو دیکھیں اور برکت پائیں. تو آئیے ہم وقت ضائع کیے بغیر، باتیں تو بہت ساری کرنے کو جی چاہتا ہے، اور یہ جو خدا نے ہمیں ایک مادم دیا ہے 24/7 یہ ہمارے پاس ہے. تو ہم اس پہ بہت سارے پروگرام جو ہیں اور بھی نئے لے کر آ رہے ہیں. تو ابھی خدا کے زندہ خوبصورت پاک کلام کو ہم سنیں گے. متی اس کا 18 باب 21 سے لے کر تو 35 آیت تک. بہت ہی خوبصورت یہ آج مضمون میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں. اٹ از ویری ڈیفیکلٹ، لیکن ہم بات کرتے ہیں اب اس پہ. اس سے پہلے کہ میں خدا کے پاک کلام کو آپ کے لیے کھولوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی بائبل مقدس کو لیں، اور اگر آپ ہمارے ساتھ فیس بک پر ہیں لائیو، اور آپ ضرور اپنا میسج جو ہے وہ شیئر کریں، اور اگر کوئی پریئر ریکویسٹ ہے تو وہ بھی دیں. میں شکر گزار اپنے بھائی دوست مسٹر ارون سنگھ صاحب کا، سہیل صاحب کا، سمن دیدی کا، باجی وینس کا، اور بھی جو والٹر اینڈ سیما دے آر ریگولر ویورز. تو بہت انکریج کرتے ہیں. خدا ان کا شکر ہو اس ساری انسپریشن کے لیے اور آپ کی کمپلیمنٹ کے لیے کہ آپ اتنا پیار کرتے ہو، پروگرام کو پسند کرتے ہو. خدا آپ کو اور آپ کے گھرانے کو برکت دے. اور بھی جو گلوریا ہیں جو کہ پروگرام کو بڑی باقاعدگی کے ساتھ دیکھتی ہیں، پاکستان میں، امریکہ میں، کینیڈا میں بہت سارے دوست ہیں، عزیز ہیں جو کہ پروگرام کو پسند کرتے ہیں، دیکھتے ہیں. تو میں آپ سب کا دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں جو لائیو شو دیکھتے ہیں یا جو بعد میں ریکارڈنگ بھی دیکھتے ہیں. ان سب کے لیے میں خدا کا شکر کرتا ہوں. اور یہ ریکارڈنگ جو ہے یہ یوٹیوب پر بھی لائیو ہے، بائبل ٹی وی گلوبل، اور فیس بک پر بھی لائیو 24/7 آپ اس کو دیکھتے ہیں. ویب سائٹ ہے www.bibletvglobal.com. اس کو آپ شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، اور اس پیج کو بھی
جلدی سے جلدی آپ شیئر کریں تاکہ خدا کا پاک کلام لوگ سن سکیں۔ آج کا مضمون جو ہے بہت خوبصورت ہے اور آپ خود بھی برکت پائیں گے، دوسروں کو بھی یہ پروگرام کا لنک بھیجیں جلدی سے تاکہ وہ اس کلام کو سیکھ سکیں۔ تو آئیے مقدس متی کا انجیلی بیان، اس کا 18 باب، اس کی 21 آیت سے لے کر 35 آیت تک خدا کے پاک کلام کو دیکھیں گے۔ صفحہ نمبر 22 پر ہے اردو کی بائبل میں، میتھیو چیپٹر 18 verse 21 to 35۔ خدا کا پاک کلام سنیے۔ اس وقت پترس نے پاس آ کر اس سے کہا، آئے خداوند، اگر میرا بھائی میرا گناہ کرتا رہے تو میں کتنی دفعہ اسے معاف کروں؟ کیا 7 بار تک؟ یسوع سے کہا، میں تجھ سے یہ نہیں کہتا کہ 7 بار، بلکہ 7 دفعہ کے 70 بار تک۔ پس آسمان کی بادشاہی اس بادشاہ کی مانند ہے جس نے اپنے نوکروں سے حساب لینا چاہا، اور جب حساب لینے لگا تو اس کے سامنے ایک قرضدار حاضر کیا گیا جس پر اس کے 10,000 توڑے آتے تھے، مگر چونکہ اس کے پاس ادا کرنے کو کچھ نہ تھا، اس لیے اس کے مالک نے حکم دیا کہ یہ اور اس کی بیوی، بچے اور جو کچھ اس کا ہے سب بیچا جائے اور قرض وصول کر لیا جائے۔ پس نوکر نے گر کر اسے سجدہ کیا اور کہا، اے خداوند، مجھے مہلت دے، میں تیرا سارا قرض ادا کر دوں گا۔ اس نوکر کے مالک نے طرز کھا کر اسے چھوڑ دیا اور اس کا قرض بخش دیا۔ جب نوکر باہر نکلا تو اس کے ہم خدمتوں میں سے ایک اس کو ملا جس پر اس کے 100 دینار آتے تھے۔ اس نے اس کو پکڑ کر اس کا گلا گھونٹا اور کہا، جو میرا آتا ہے ادا کر دے۔ پس اس کے ہم خدمت اس کے سامنے گر کر اس کی منت کی اور کہا، مجھے مہلت دے، میں تجھے ادا کر دوں گا۔ اس نے نہ مانا، بلکہ جا کر اسے قید خانہ میں ڈال دیا کہ جب تک قرض ادا نہ کر دے قید رہے۔ پس اس کے ہم خدمت یہ حال دیکھ کر بہت غمگین ہوئے اور آ کر اپنے مالک کو سب کچھ جو ہوا تھا سنا دیا۔ اس پر اس کے مالک نے اس کو پاس بلا کر اس سے کہا، آئے شری نوکر، میں نے وہ سارا قرض تجھے اس لیے بخش دیا کہ تو نے میری منت کی تھی۔ کیا تجھے لازم نہ تھا کہ جیسا میں نے تجھ پر رحم کیا تو بھی اپنے ہم خدمت پر رحم کرتا؟ اور اس کے مالک نے خفا ہو کر اس کو جلادوں کے حوالے کیا کہ جب تک تمام قرض ادا نہ کر دے قید رہے۔ میرا آسمانی باپ بھی تمہارے ساتھ اسی طرح کرے گا اگر تم میں سے ہر ایک اپنے بھائی کو دل سے معاف نہ کر دے۔ خدا ان کے خوبصورت پاک کلام کے پڑھے، سنے اور سمجھے جانے پر خدا ان کی برکت ہو، آمین۔ آئیے ہم دعا مانگیں۔ خداوند پاک خدا، تیرا شکر ہو تیرے خوبصورت کلام کے لیے، تیرے منہ کی باتوں کے لیے۔ اے بزرگ پاک خدا، منت کرتے ہیں کہ آج کے پاک کلام کو تو ہم پر منکشف کر، ہمارے ذہنوں کو روشن کر، ہماری عقلوں کو روشن کر، اور اے پیارے خداوند اپنے لوگوں کو بڑی برکت دینا، ہمیں دانائی اور حکمت کی روح عطا فرما۔ ہم تیرے پاک روح کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں اور تیرے پاک روح کی معمولی چاہتے ہیں۔ خداوند تو میری کم عقلی میں اپنی عقل اور دانائی کو ظاہر کرنا، یسوع کے سندر نام میں یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ عزیزو، آج کا جو ہمارا ایک انٹروڈکٹری جو سبجیکٹ ہے، میں نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے کرسچن لیونگ کے حوالے سے، مسیحی طرز حیات، کرسچن لیونگ۔ اور ان دنوں میں جب ہم روزوں کے ایام میں سے گزرے ہیں، اٹ از ویری امپورٹنٹ ٹو لرن اباؤٹ دا کرسچن لیونگ۔ ویسے تو یہ بڑا ہی ایک واس سبجیکٹ ہے اور اس پہ جتنی بھی بات کی جائے وہ کم ہے، بٹ آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ کہ جو بھی اس میں سے خوبصورت مضامین ہیں ان کو میں آپ کے ساتھ بانٹوں۔ کرسچن لیونگ کے حوالے سے آج ہم جو مضمون آپ کے ساتھ بانٹنے کو ہے
وہ ہے معافی، forgiveness. یہ ایک بڑا ہی مشکل مضمون ہے اور اس کو میں نے چند حصوں میں بانٹا ہے. آج کا جو انٹروڈکٹری جو سبجیکٹ ہے، اس کا جو مضمون کا جو حصہ ہے، اس میں ہم پہلے تو اس پیرابل پر غور کریں گے اور ہم یہ دیکھیں گے کہ forgiveness جو ہے وہ ہے کیا، اور کتنی اقسام کی جو ہیں وہ forgiveness ہے. What type of the forgiveness we are following and we are practicing that forgiveness, because forgiveness we need to practice that. یہ کوئی اسٹیٹک نہیں ہے بلکہ ایوری ڈے وی نیڈ ٹو پریکٹس دیٹ ان اور کرسچن لیونگ. تو یہ بھی ایک آرٹ ہے، یہ آسان نہیں ہے، اور وی نیڈ ٹو لرن تھرو بائبل دیٹ ہاؤ ٹو فارگیو ادر. اور مہاتما گاندھی نے بڑی خوبصورت بات کہی، آئی وڈ لائک ٹو کوٹ دیٹ: the weak can never forgive. Forgiveness is the attribute of the strong. The weak can never forgive. جو کمزور ہوتے ہیں وہ دوسروں کو معاف نہیں کر سکتے. Forgiveness is the attribute of the strong. یہ جو مضبوط لوگ ہوتے ہیں یہ ان کی ایک خوبی ہے معاف کرنا. معافی کیا ہے؟ اس کی جو ببلیکل جو ڈیفینیشن ہے یہ ہم اس طریقے سے بیان کر سکتے ہیں کہ جب ہم دوسروں کے لیے اپنے دل کو صاف کر لیتے ہیں، دوسروں کی خطاؤں کو، دوسروں کے رویے کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں، وہ جو ہمیں دکھ دیتے ہیں، وہ جو ہمیں تکلیف دیتے ہیں، جب ہم کو معاف کرتے ہیں، جب اپنا رویہ بدلتے ہیں، اپنی سوچ بدلتے ہیں، تو یہ معافی ہے. معاف کرنا کیا ہے؟ It's very difficult to say. کہنا آسان ہے لیکن اس کو پریکٹس کرنا اٹس ویری ڈیفیکلٹ. یونانی زبان میں اس کے لیے جو لفظ آیا ہے فیمی، اس کا مطلب ہے کہ کسی کے قرض معاف کر دینا، کسی کو چھوڑ دینا، ترک کر دینا، اس کے قصوروں کو، اس کی غلطیوں کو بھول جانا، کنسیل، کینسل کر دینا. ریمیشن، ڈیٹ جو ہوتا ہے، جو گلٹ ہوتا ہے. The two type of the forgiveness. Divine forgiveness. بائبل مقدس میں بتاتی ہے کہ خدا نے ہماری خطاؤں کو، ہماری غلطیوں کو معاف کر دیا. God pardons our sin. God has forgiven our transgression, our sins. That is the first type of the forgiveness. The second type of the forgiveness is, it is very important, it is our obligation. میرے الفاظ پر غور کیجئے گا. It is our obligation to forgive other people. یہ ہم پر لازم ہے. It's not optional. It's an obligation. یہ فرض ہے، یہ ڈیوٹی ہے کہ ہم دوسروں کے خطاؤں کو، ان کی غلطیوں کو معاف کریں. Then we can reach to our destination. If you are not forgiving other people, so you are missing your destination. خدا کی بادشاہی کے لیے، خدا کے اس جلالی شہر میں داخل ہونے کے لیے
हमें दूसरों को माफ करना बहुत ही जरूरी बात है। खुदावन ने मुकद्दस मत्ती के इंजीली बयान में जो दुआ रबानी हमें सिखाई, उसमें बड़ी खूबसूरत बात है, और मैं चाहता हूं कि मैं इन आयात को आपके लिए, हम रोजाना पता नहीं कितनी दफा, आई डोंट नो, शायद आप 2 दफा 3 दफा 4 दफा कितनी दफा आप इस दुआ रबानी को आप पढ़ते होंगे। खुदावन के पाक कलाम को देखिए, मुकद्दस मत्ती का इंजीली बयान उसका 6 बाब, खुदावन ने अपने शागिर्दों को दुआ करना सिखाया। फरमाया नामी आयत में, बस तुम इस तरह दुआ किया करो कि आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को माफ किया है, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर, हमें आजमाइश में ना ला, बल्कि बुराई से बचा। कर्ज, ये कर्ज है, खुदावन ने हमारे कर्ज माफ कर दिए। इट्स अ डेट, our sin was so big and disgusting, God has forgiven us, and it is our duty, it is our responsibility to forgive the sins of the other people. अभी जो विर्द आपके सामने तिलावत किया गया, इट्स अ पैराबल, ये एक तमसील है, और ये तमसील जो है, इसका अगर हम टाइटल देखें तो इसका जो टाइटल है वो है द पैराबल ऑफ द अनमर्सीफुल सर्वेंट। ऐसे नौकर की मिसाल जो कि रहम दिल नहीं था, बेरहम था, ये उसकी मिसाल है। ये पूरा जो चैप्टर है, chapter 18, Gospel according to Saint Matthew, it's about Christian living, our attitude towards other human being. It's very, very important. खुदावन ने जब तमसील बयान की, पतरस ने यह सवाल किया कि आए खुदावन, अगर मेरा भाई मेरा गुनाह करता रहे तो मैं कितनी दफा उसे माफ करूं? क्या 7 बार तक? यीशु ने कहा, मैं तुझसे ये नहीं कहता कि 7 बार, बल्कि 7 दफा के 70 बार तक। 7 is a figure of completion. जब आप 7 दफा के 70 बार आप काउंट करना शुरू करेंगे तो आप भूल जाएंगे। There is no such limit of forgiveness. बार दफा हम कहते हैं कि जी बस जी मैंने उसको माफ कर दिया एक दफा, बस अब बार बार मैं उसको माफ नहीं कर सकता। हम हर रोज गुनाह करते हैं, हर रोज खता करते हैं, सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। Nobody can say कि मैं सिनलेस हूं, मैं गुनाह नहीं करता, मैं गलती नहीं करता। हम सब गलती करते हैं, खता करते हैं, हम सबको माफी की जरूरत है। हम दूसरों के लिए एक स्टैंडर्ड, एक म्यार मुकर्रर कर देते हैं। वी आर कैरिंग द जजमेंटल स्पिरिट कि नहीं जी मैंने उसको 2 दफा माफ किया, 3 दफा किया है, अब मैं उसको माफ करने वाला नहीं हूं। चीजों खुदावंद ने जो कानून दिया है उसमें आप देखें कि देयर इज नो सच लिमिट। खुदावंद कहता है कि 7 बार, बल्कि 7 दफा 70 बार तक। फिर खुदावंद ने एक तमसील बयान की कि एक बादशाह था और उसने अपने नौकरों को बुलाया और जो कर्जदार उनको बुलाया। एक शख्स ने 10,000 तोड़े अदा करने थे। इट वॉज अ ह्यूज मनी, ह्यूज डेट।
And he was helpless. He started crying. He was asking for forgiveness. کہا گیا کہ اس کی بیوی کو بیچ دو, اس کے بچوں کو بیچ دو, اس کے گھر کو بیچ دو تاکہ میرا قرض ادا کر سکے. لیکن اس نے منت سماجت کی تو بادشاہ نے اس کو معاف کر دیا. اور جب وہ شخص باہر گیا تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص نے اس کے 100 دینار دینے تھے. اس نے اس کو پکڑا, مارا پیٹا, اور سے کہا کہ تو میرا قرض جو ہے ادا کر. اور جب اس نے اس کو مہلت نہ دی, اس مالک جس کا اس نے قرض دینا تھا اس کو بتایا گیا, اس نے کہا کہ جب میں نے تجھ پر رحم کیا تھا, جب تو نے منت کی تھی, میں نے تجھ پر رحم کیا تھا, تو تجھ پر بھی یہ لازم تھا کہ جس نے تیرے 100 دینار دینے تھے, تجھ پر زیادہ قرض تھا, تو نے 10,000 توڑے دینے تھے اور اسے تو صرف 100 دینار دینے تھے. 10,000 توڑے دینار نہیں, تو نے 10,000 توڑے دینے تھے, more than that. اور تو نے 100 دینار کے لیے اس کو مارا. کہ تجھ پر یہ لازم نہ تھا کہ جیسا تجھ پر رحم ہوا تھا تو بھی رحم کرتا؟ تو مالک کو غصہ آیا, اسے جرادوں کو بلایا, ان کے حوالے کو کیا اور کہا کہ جب تک یہ قرض ادا نہ کر دے اس کو قید میں رکھا جائے. This is a danger. If we are not forgiving other people, we'll be in trouble. بہت سارے لوگ جو ہے وہ روحانی طور پر غریب ہیں. I'm not talking about the money in this parable. I'm talking about the spiritual poverty. ہم یہ چاہتے ہیں کہ خداوند ہمارے گناہ معاف کرے, خداوند ہماری خطاؤں کو معاف کرے, دوسرے ہمیں معاف کر دیں, میں غلطی پر غلطی کرتا جاؤں, دوسرے مجھ پر رحم کریں, دوسرے مجھ پر ترس کھائیں, دوسرے مجھے معاف کر دیں. But we are spiritually so poor. ہم روحانی طور پر اتنے غریب ہیں کہ ہم دوسروں کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. As we are accountable to God, brother and sister, we need to remember that we are accountable to our God. ہم خداوند کے سامنے حساب دینا چاہتے ہیں. We are accountable. جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں ہمیں اس کے تخت عدالت کے پاس جانا ہے, اس کے سامنے جانا ہے. وہ ہم پر رحم کرتا ہے, وہ بدی نہیں کرتا, لیکن جب خدا ہمارے ساتھ نیکی کرتا ہے, وہ ہم پر بھلائی کرتا ہے, وہ بھلائی کرنا جانتا ہے. بڑا خوبصورت زبور ہے, زبور 148 145. نہایت ہے رحیم خدا, مہربان مہربان, وہ قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے. جب وہ ہم پر رحم کرتا ہے, مہربان ہوتا ہے, تو کیا ہم دوسروں پر مہربان ہوتے ہیں؟ جو ہمارے سامنے اکاؤنٹیبل ہیں, کیا ہم ان پر ترس کھاتے ہیں؟ Maybe he's your subordinate, maybe someone in your relationship, maybe your children. بہت خوبصورت اگزامپل ہے پروڈیگل سن کی, مصرف بیٹے کی. اس نے اپنے باپ سے جو اس کا بنتا تھا اس نے لے لیا, سارا روپیہ پیسہ ضائع کر دیا, اور جب وہ پینی لیس ہو گیا تو باپ کے پاس آیا تو باپ نے اسے حساب نہیں مانگا کہ تو نے میرا پیسہ کہاں خرچ کیا ہے. باپ نے اس کو معاف کیا, اسے اپنے گلے لگایا. Not only towards our loved ones, but it is our duty to forgive our enemies. مجھے بار بار اس جو سرمن آن دی ماؤنٹ ہے اس کی جانب مجھے جانا پڑتا ہے. بہت ہی خوبصورت یہ پہاڑی واز ہے. ہم اس کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں. خدا کا پاک کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے. مقدس متی کا انجیلی بیان اس کا 5 باب
اور کی 11 آیت. جب میرے سبب سے لوگ تم کو لان تان کریں گے، ستائیں گے، ہر طرح کی بری باتیں تمہاری نسبت نہ کہیں گے، تو تم مبارک ہوگے. خوشی کرنا اور نہایت شادمان ہونا، کیونکہ آسمان پر تمہارا اجر بڑا ہے، اس لیے کہ لوگوں نے نبیوں کو بھی جو تم سے پہلے اس طرح ستایا تھا. عزیزو، جب لوگ آپ کو ناحق تنگ کریں، خوشی کرنا، شادمان ہونا. Don't try to take the revenge. پھر ہم اس بات کو دیکھتے ہیں، یہ پورا جو 5واں چیپٹر ہے، ضرور اس کو آپ پڑھیے گا. خداوند نے جو ہمارا تعلق ہے، ہمارے جو ریلیشن شپ ہیں دوسرے لوگوں کے ساتھ، ان کے بارے میں خداوند نے کہا کہ اگر تیرے دل میں اپنے بھائی کے لیے غصہ ہے، ناراضگی ہے، اور تو قربانی گزارنے کے جاتا ہے. میرے ساتھ دیکھیے خداوند کے پاک کلام کو، مقدس متی کا انجیل بیان اس کا 5 باب اور اس کی 21 آیت. تم سن چکے ہو گلوں سے کہا گیا تھا کہ خون نہ کرنا، اور جو کوئی خون کرے گا وہ عدالت کی سزا کے لائق ہوگا. لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جو کوئی اپنے بھائی پر غصے ہوگا وہ عدالت کی سزا کے لائق ہوگا، اور جو کوئی اپنے بھائی کو پاگل کہے گا وہ صدر عدالت کی سزا کے لائق ہوگا، اور جو اس کو احمق کہے گا وہ آگ کے جہنم کا سزاوار ہوگا. بس اگر تو قربان گاہ پر اپنی نظر گزارتا ہو اور وہاں تجھے یاد آئے کہ میرے بھائی کو مجھ سے کچھ شکایت ہے، تو وہیں قربان گاہ کے آ کے اپنی نظر چھوڑ دے اور جا کر پہلے اپنے بھائی سے ملاپ کر، تب آ کر اپنی نظر گزار. یونیک، ویری ڈفرنٹ ٹیچنگ. ایسے نہیں کہ پوری دنیا میں آج لوگ خداوند یسوع مسیح کے پیروکار ہیں، بڑے بااختیار طریقے سے، مختلف طریقے سے تعلیم دیتا ہے. Show mercy and love to your brother before you'll offer your sacrifice. It's our duty to be a merciful. یہ ہماری ڈیوٹی ہے، ہم پر فرض ہے. انسان جو ہے وہ دوسروں پر رحم نہیں کرتے. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس کے پیچھے جو لاجک ہے وہ کیا ہے. میں نے 2 طرح کی جو آپ کو ابھی بتائی ہیں فارگیونیس. ایک تو یہ ہے کہ خدا معاف کرتا ہے، اور دوسرا انسان بھی جو ہے وہ ان کو ایک دوسرے کو معاف کرنا چاہیے. تو جب ہم یہ دیکھتے ہیں خدا جو ہے وہ ایک منصف ہے، وہ پیار بھی کرتا ہے، عدالت بھی کرتا ہے. لیکن جب ہم دوسروں کو معاف نہیں کرتے تو ہم خدا کی جگہ لے لیتے ہیں. ہم لوگوں کو جج کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہم ان کی عدالت کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، میں اس کو معاف نہیں کر سکتا. So many times we are not ready to forgive others. There's a reason behind that. پہلی جو وجہ بھی ہے وہ یہ ہے، there's a fear کہ اگر میں اس کو معاف کر دوں گا اور اگر میں اس کے ساتھ ریکنسائل کر لوں گا، again he will do the same thing. But that's not a case. It's not always the case. اگر آپ کسی کو معاف کر دیتے ہیں تو آپ اس کے دل میں گھر کر لیتے ہیں، اور ضروری نہیں ہے کہ وہ پھر وہی شخص آپ کے ساتھ برا کرے. Try to practice it. اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر خوف ہوتا ہے. اس خوف کی وجہ سے، and the fear is the greatest weapon of the devil. مجھے یاد ہے میری زندگی کا یہ بڑا ہی خوبصورت واقعہ ہے کہ جب میں گجرانوالہ میں تھا، وہاں پر ہم چرچ بنا رہے تھے، تو ایک شخص نے اس چرچ کو روکنے کی کوشش کی. لوگوں نے کہا کہ بھائی صاحب آپ اس کو نکلوا دیں، یہاں سے آپ اسٹیشن ہیڈ کوارٹر میں جائیں اور ان سے بولیں. تو ان سب نے سائن کر کے دیے، پٹیشن تیار کی، اور جب میرے ہاتھ میں پٹیشن آ گئی، more than 600 people, they signed that petition. And for me, it was very easy to expel that person from that area.
میں نے خداوند سے دعا کی, خداوند نے مجھے سکھایا کہ نہیں, you have to forgive that person. میں نے اس شخص کو معاف کر دیا. لوگوں نے اس سے جا کے بتایا کہ جی بس آپ تو اب گئے کام سے, آپ کا گھر بھی چھن جائے گا, آپ کا جاب بھی چلا جائے گا, بیکاز لوگوں نے سائن کر دیے ہیں اور آپ کو گجرانوالہ کنٹونمنٹ سے ایکسپیل کر دیا جائے گا. جب اس شخص کو معاف کیا گیا تو جب میں نے پاکستان کو چھوڑا تو میں نے یو کے میں آنا تھا, and he was the person who came to say goodbye to me. Out of 4,000 people from a congregation, he was the only guy who said, no, I'll come with you. میں لاہور آؤں گا اور میں آپ کو وہاں پر ایئرپورٹ پہ چھوڑوں گا. No, he's a good friend of mine. جب آپ اپنے ستانے والوں کے لیے برکت چاہتے ہیں, جب آپ ان سے پیار کرتے ہیں, انہیں گلے لگا لیتے ہیں, خداوند آپ کو برکت دیتا ہے, اس شخص کو برکت دیتا ہے. Try to reconcile with your enemies. دوسروں کے ساتھ آپ صلح کریں. جیسے میں نے کہا کہ there are people those who are spiritually very poor, جو کہ غریب ہیں دل کے, جو ہے ان کے اندر دوسروں کے لیے نفرت ہے, گرج ہے. بعض کا ہم اس لیے بھی دوسروں کو معاف نہیں کرتے کیونکہ ایک تو میں نے جو پہلی بات بتائی کہ ہمارے اندر خوف ہوتا ہے. دوسری جو وجہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ جب میں اس کو معاف کروں گا پھر وہ غربت کی بات یاد آتی ہے, روحانی طور پر غریب ہونے کی بات, تو شاید اس کا کچھ فائدہ ہو جائے, یہ مجھ سے کچھ فائدہ حاصل کر لے گا. ہم یہاں پر اس بات میں دیکھتے ہیں کہ فائدہ تو ہوا جب اس کو معاف کیا گیا, اس کے قرض معاف کر دیے گئے. سب سے جو بڑا بینیفٹ خداوند نے ہمیں دیا ہے, جب ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں, معافی مانگتے ہیں, He offered us everlasting life. ہمیشہ کی زندگی ہمیں دیتا ہے. عزیزو, اگر آپ کے معاف کرنے سے کسی شخص کی زندگی بہتر ہو جاتی ہے, شاید ہو سکتا ہے کسی کا جاب جا رہا ہو, بے روزگار ہو رہا ہو, آپ اس کو معاف نہیں کر رہے, اس کا خاندان رسک پہ ہے, اس کی پراپرٹی رسک پر ہے, اس کے بچے بھوکے رہ سکتے ہیں. But when you are forgiving that person, you are offering him and her the better chance in their life. So try to be compassionate, try to be merciful towards other people. یہ ہم پر لازم ہے. بہت دفعہ ہم اس بات کو ایکسپٹ نہیں کرتے, اور یہ جو ہم اس بارے میں سیکھیں گے کہ جو اسپرٹ آف انفارگیونیس ہے کتنی خطرناک ہے. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب اس نوکر نے جس نے 10,000 توڑے دینے تھے, جب اس نے 100 دینار والے کو معاف نہیں کیا تو اس کو قید میں ڈال دیا گیا. عزیزو, خداوند یہ چاہتا ہے کہ جو ہمارے ساتھ برا کرتے ہیں, جو ہمارا برا سوچتے ہیں, ہم انہیں معاف کریں. خداوند جو ہے وہ منصف ہے, عدالت کرنا اس کا کام ہے. Don't carry the judgmental spirit. Don't live with that sort of the mindset. ہمیں خداوند یہ چاہتا ہے کہ ہم دوسروں کو معاف کریں. آنے والے دنوں میں ہم اس مضمون کو اور زیادہ آگے لے کر بڑھیں گے کہ جینوئن جو فارگیونیس ہے وہ کیا ہے.
वो दफा हम कहते हैं ना वो सुपरफिशियली सतही तौर पर जिसको कहते हैं ना डर्ट अंडर द कारपेट कि ऊपर ऊपर साफ कर लिया बस ठीक है, गले भी लगा लिया, हाथ भी मिला लिया, बस जी मैंने माफ कर दी लेकिन मैं इससे बात नहीं करनी, मैं उसका चेहरा नहीं देखना चाहता. ये दिस इज नॉट अ फॉरगिवनेस, इट्स नॉट अ जेन्युइन फॉरगिवनेस. Forget and forgive. These are two rules we need to adopt in our life. भूल जाएं कि किसी ने आपके साथ क्या ज्यादती की थी. अगर आप ये एक तरह का पॉइजन है, ये जहर है जो हमारी जिंदगियों को खा जाता है. हम कैंसर के बारे में बड़े परेशान हैं, हम कोरोना वायरस के बारे में बड़े परेशान हैं, हम डायबिटिक के बारे में बड़े परेशान हैं. What about unforgiveness spirit? It's like a poison in our body. आप सुकून के साथ सो नहीं सकते. जब वो शख्स आपके सामने आता है आप परेशान हो जाते हैं. जब किसी महफिल में बैठते हैं वो शख्स आ जाता है आप परेशान हो जाते हैं कि क्या मैं इसमें बैठूं या ना जाऊं उस महफिल में. अजीजों, इससे मैंने कहा कि एक जहर है, एक कैंसर है जिसको आपने अपने अंदर रखा हुआ है, उसको पाल रहे हैं. इट्स ग्रोइंग एवरी डे. द स्पिरिट ऑफ फॉरगिवनेस इज लाइक अ कैंसर. खुदा उनसे दरख्वास्त करें कि वो इस कैंसर को दूर करें, इस फोड़े को जो हमारे अंदर दिल में है खुदा इसको खत्म करे. दूसरों को माफ करने के लिए आपको बड़ी दिलेरी की जरूरत है. मैंने शुरू में कहा कि ये मजमून जो है ये कोई आसान नहीं है, बिकॉज दिस इज अ इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट. टुडे इज अ इंट्रोडक्टरी सेशन, बट इन द कमिंग डेज आई विल एक्सपेंड दैट द सब्जेक्ट ऑफ फॉरगिवनेस एंड डेफिनेटली यू विल ब्लेस बाय दैट. हाउ टू प्रैक्टिस दैट फॉरगिवनेस, व्हाट इज अ जेन्युइन फॉरगिवनेस, हम इसके बारे में सीखेंगे. खुदा से आज दरख्वास्त करें कि खुदावन जैसे तूने मेरे कर्ज माफ किए हैं, खुदा मुझे ये तौफीक दे कि मैं भी दूसरों के कर्ज माफ कर सकूं. पिछले दिनों में एक फ्यूनरल में था तो वहां पर मेरे जो अजीज हैं उन्होंने ये क्वेश्चन कर दिया कि भाई साहब किसी जगह तो ये लिखा हुआ है कि तू हमारी खताओं को माफ कर, जैसे हम दूसरों की खताओं को माफ करते हैं या गुनाहों को माफ करते हैं. और फिर ये है कि कुछ जगह ट्रांसलेशन है कि जैसे हम दूसरों कर्ज, जैसे तूने हमारे कर्ज माफ किए तो हमें दूसरों कर्ज माफ करना चाहिए. तो ये मैं उनसे ये बात कर रहा था कि जो लफ्ज ट्रांसलेशन में ट्रांसलेसिस जो आया है, एक हद है जब कोई उसको क्रॉस कर जाता है आप नाराज हो जाते हैं. और अभी हमने देखा कि ये एक कर्ज है हम पर जब हम दूसरों को माफ नहीं करते. सो वी आर अंडर द डेट. और जब डेट होता है तो आप सो नहीं सकते. अगर आपने कर्ज देना है किसी का, अगर आपने रुपया पैसा देना है तो आप सो नहीं सकते, आपको चैन नहीं आता. यही बात है इन आवर क्रिश्चियन लिविंग. इफ you need to forgive someone but you are not forgiving that person, you are under that stress, you are under the pressure. It's kind of a debt in your life. So please forgive others. दूसरों को माफ कर दें. Try to encourage other people. Try to help them. हो सकता है किसी ने ना चाहते हुए कोई गलती कर दी हो. हम इंसान है, बातों बातों में खता कर जाते हैं. हो सकता है उसकी इंटेंशन ना हो जैसा आपने महसूस किया हो. लेकिन हम जब गलती करते हैं, जब हम किसी का कसूर करते हैं, हम ये चाहते हैं कि हमें माफ कर दिया जाए. इसी तरह अजीजों हमें भी दूसरों को माफ करना है. Try to get rid of this cancer from your body, from your brain, from your heart. The spirit of
unforgiveness is very dangerous. And I will go back to that quotation of Mahatma Gandhi. The weak can never forgive. Forgiveness is the attribute of the strong. जो रोमन थे वो कहते थे कि जी हलीम होना, फ्रोतन होना, ये कोई ज्यूल नहीं है, ये कोई करैक्टर नहीं है किसी भी दलेर आदमी का. और वो जो हम्बलनेस है उसको वो कहते थे कि जो मर्द है उसको हम्बल नहीं होना चाहिए. लेकिन खुदावंद से हम सीखते हैं कि उसने हमारी खताओं को, हमारे गुनाहों को माफ किया. कहता है मैं दिल का फरोतन हूं, हलीम हूं, मुझसे सीखो. आइए खुदावंद का शुक्र करें कि उसने मेरी और आपकी खताओं को, गलतियों को माफ किया. इन रोजों के आयाम में, when you are spending time alone with God, in your isolation, when you and your God, you are talking to one another, ask him, Father, give me strength, give me a heart that I may forgive other people as you have forgiven me. Let's pray to God. Loving God, hallelujah. We give you praise. We give you praise for your kindness, for your mercy, for your grace, for your compassion, that you has forgiven my sin. You have forgiven my transgression. I come before you with humble heart. Heavenly Father, we understand that we are all weak human form. So many times we are becoming so stubborn, selfish, fearful, that we are not ready to forgive other people. Give us a kind heart. Give us a humble heart. Give us a wisdom, the spirit of forgiveness, that we may forgive other people. Bless your people, Heavenly Father. In this time of prayer, we remember the people, those who are being marginalized. Nobody is willing to forgive them. They are having the experience of negligence. They are having the experience of marginalization. Loving God, there is a problem with the selfishness in the human heart. We are so arrogant. We are so naive about the other people. Living God, help us that we may overcome of this sin of unforgiveness. रहम कीजिए, तरस कीजिए परम पिता, अपने लोगों पर अपना दाना हाथ रखिए और इस माफ ना करने के गुनाह को हमारी जिंदगी से दूर कीजिए. हम विनती करते हैं, दरख्वास्त करते हैं, मिन्नत करते हैं कि हमारे अंदर से संगीन दिल को निकालिए और गोश्तीन दिल हमें अता कीजिए, ताकि हम दूसरों को माफ कर सकें. क्योंकि तूने हम पर रहम किया, तूने हमारी खताओं को, हमारी गलतियों को माफ कर दिया. फिर यीशु आज के सारे दिन को हम आपके हाथों में देते हैं. आपसे दरख्वास्त करते हैं, फिर यीशु जी, हमारे घरानों के साथ होइए, हमारे दोस्तों के साथ होइए, और खास तौर पर हम दरख्वास्त करते हैं अपने चर्च के लिए, हेस्टिनेशन यूनाइटेड रिफॉर्म चर्च के लिए, आलमगीर कलीसिया के लिए, खुदा उन बीमारों के लिए, यतीमों लाचारों के लिए तेरी बरकत चाहते हैं. जो बे औलाद हैं खुदा उनके लिए तेरी बरकत चाहते हैं. खुदा तूने औलाद जैसी नेमत अता फरमा. खुदा जो अकेलेपन का शिकार हैं, खुदा तेरे लहू की बाढ़ उनके चौगिर्द चाहते हैं. उनके घरों के चौगिर्द तेरे फरिश्तों का पैरा रहे, क्योंकि खुदावन से डरने वालों के चारों तरफ तेरा कलाम सिखाता है कि खुदावन के फरिश्ते खैमजन होते हैं. तेरा खुदावन हम इस मुल्क के लिए तेरी सलामती चाहते हैं. खुदावन तमाम
ڈاکٹرز کے لیے، نرسز کے لیے، پولیس کے لیے، پرائم منسٹر کے لیے، ایک ایک فرد کے لیے جن کے ہاتھ میں ملک کا انتظام ہے، خدا تو انہیں بڑی برکت دے۔ تمام خادموں کے ساتھ ہو، کلیسیاؤں کے ساتھ ہو خدا، ہم اپنے گھرانوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے ساتھی کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں۔ خدا ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ ہو، بڑی برکت دے۔ تیرے یسوع نام میں، وہ نام جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، جس کے آگے ہر ایک گھٹنا ٹکے گا، خدا اس یسوع نام میں یہ دعا مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین۔ خداوند اپنا چہرہ آپ پر جلوہ گر فرمائے، خداوند آپ کے بدن، جان اور روح کی حفاظت کرے۔ آپ کا بلانے والا سچا ویسے کرے گا، اور اب ہمارے خدا مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت و شراکت اب سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ اور دنیا بھر کے مقدسین کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ ہمیشہ تک ہوتی رہے، آمین۔ تھینک یو جی، خدا آپ سب کو بڑی برکت دے۔ کیپ واچنگ بائبل ٹی وی گلوبل، اور اپنا خیال رکھیے، اپنے دوستوں عزیزوں کا خیال رکھیے۔ خدا آپ سب کے ساتھ ہو، گاڈ بلیس۔